تو خود پی ٹی آئی کے چیف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میرے اوپر 188 مقدمات ہو چکے ہیں، ان میں سے 10 مقدمات جو ہیں وہ ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں، ڈینجرس۔ یہ ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو پھر تو خیر کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ایک بہت اہم شخص کی یہ رقم ہے، ایک بہت اہم جنرل کی نواسی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ملٹری ٹرائل ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش یا کوئی رعایت جو ہے وہ کسی کو ملے گی۔ مشترکہ طور پہ پی ٹی آئی کے چیف کو ذمہ دار قرار دیا ہے 9 مئی کے تمام تر واقعات کا، اور ایسی ایویڈنس جو ہے وہ چاہے فورنزک ایویڈنس ہے، چاہے وہ یعنی آپ کہہ لیں سرکمسٹنشل ایویڈنس ہے، اس کے اعتبار سے 9 مئی کا مین جو کہنا چاہیے آپ کو ذمہ دار ہے وہ پی ٹی آئی کے چیف کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اگر یہ پروسیڈنگ بھی اسی اعتبار سے چلتی ہیں تو پھر سزا سے بچنا مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بہت دشوار ہوگا۔ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی نے پرویل کیا ہے کہ جناب الیکشن میں آپ مزید تاخیر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اگری کیا نون لیگ نے؟ کوئی چوائس نہیں تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے تقاضا کیا کہ ہمیں آپ سپیس دیں سندھ میں، سوری پنجاب میں، حتیٰ کہ زرداری صاحب نے اس سے پہلے 5 نام بھی لے دیے تھے کہ ان ناموں کے اگینسٹ آپ اپنا بندہ کھڑا نہیں کریں گے۔ کیا پی ایم ایل این یہ تسلیم کرنے جا رہی ہے؟ اگر وہ تسلیم کر رہی ہے تو وہ اس کے جواب میں مانگ کیا رہی ہے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے نا الیکشن میں، تو دیر از نو چیریٹی اور نو فری لنچ۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑے کمال طریقے سے اب تک پبلک نالج سے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف نام لیے بغیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو آپ یہ چیز پہلے مکمل کریں۔ اچھا، اس یہ چیز میں فیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیف جو ہے ان کی فیٹ کا ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ صحیح ہے، کیا وہ نااہل ہوں گے؟ کیا وہ گرفتار ہو کے ان کو کسی مقدمے میں سزا ہوگی؟ اچھا، یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور ان کا جواب جو ہے وہ انہی قوتوں کو، میں بھی نام نہیں لے رہا ہوں عقل مندی سے، اچھا، ان کو جواب چاہیے۔ اب اس کو انٹرپریٹ کیسے کریں آپ؟ وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہر چیز کی معافی ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کیسے کیسے خوفناک بیان ہم نے سنے۔ چیف آف آرمی اسٹاف واز کوٹڈ ہیونگ سیڈ کہ میرا اپنا بیٹا یا بیٹی بھی اگر یہ سب کچھ کرتے میں ان کو معاف نہیں کرتا۔ ویسے پس پردہ چل کیا رہا ہے؟ مطلب اگر یہ گرفتاری ہونی ہے، جس کے حوالے سے جو چیئرمین پی ٹی آئی بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں، بلکہ ایک پچھلے انٹرویو میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس ہفتے میرے مطابق ہو جانی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں نہیں اگلے ہفتے ہو جائے گی۔ یہ آپ بہت صحیح ریفرنس آپ نے دیا۔ ان کا وہ سو کالڈ خطاب جو ہوتا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ پیر کو مجھے پکڑ لیں گے، اور اگر اس پیر کو نہیں پکڑا ہے تو اس ہفتے میں مجھے پکڑ لینا۔ پتہ ان کو بھی ہے کہ میری گرفتاری ہونی ہے۔ عدالتوں کا رویہ جو ہے وہ سرپرائزنگلی تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ جنہیں ہم نے سہولت کار کہا، وہ جنہیں ہم نے ان کے فیسیلیٹیٹرز کہا، ہم نے ان کے پروٹیکٹرز کہا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے عدالتوں کو دیے۔ مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر عدالتوں کے کردار کے حوالے سے جتنی نیگیٹو گفتگو ان دنوں میں ہوئی ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو ایک سلسلہ جاری تھا، جس طرح وہ جمعہ بازار لگا ہوا تھا ضمانتوں کا، وہ بھی نہیں ہے۔ ضمانتیں کینسل بھی ہو رہی ہیں، ضمانتیں ریفیوز بھی ہو رہی ہیں، عدالتوں میں طلبی کا تقاضا بڑھتا جا رہا ہے اور پیش ہونا پڑے گا۔ یہ بھی آج ایک عدالت نے کہہ دیا کہ ان کو پیش ہونا پڑے گا۔ اگر یہ صورتحال طے کرنی ہے تو فیصلے بہت جلدی کرنے ہوں گے، کیونکہ اگست میں اب زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ دیٹ مینز یو آر لیفٹ ود اونلی فیو ویکس۔ اب کیا عدالتیں کوآپریٹ کریں گی اس حوالے سے کہ جو ہی یہ پیش ہوں گے فرد جرم عائد ہوگی اور ساتھ ہی سزا ہو جائے گی؟ اس پروسیس کو بھی تیز کرنا پڑے گا اگر یہ آبجیکٹیو آپ نے اچیو کرنا ہے تو۔ لہٰذا اب آ جائیں جناب اس میں فردر کنفیوژن کہاں ہے۔ ایاز صادق صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں تو ابھی یعنی انتخابی اصلاحات کرنی ہے،
وہ جو ایک معاملہ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے نا، وہ کمیٹی کے اندر جو جس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، حالانکہ وہاں پر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، سینٹر علی ظفر جو لا منسٹر تھے ان کے دور میں، انہوں نے اجلاس کا کر دیا بائیکاٹ، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ رکیں گے. اچھا باقی کے ارکان تو کوئی نہ اچھا، کوئی انہوں نے فیصلہ ایک اور کریں گے. خبر بھی دی، انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت پر پابندی کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. دیکھیں میں نے اور آپ یہ اس پروگرام میں بہت دن پہلے کہہ چکے تو ہیں یہ اچھی خبر ہے کہ پی ٹی آئی. تمام سیاسی قیادت اس بات پہ متفق ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے، کہ کسی پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے سینٹی ہیز پرویلڈ اینڈ دس واز این ایبسولوٹلی پرفیکٹ ڈیسیژن. ٹھیک ہو گیا. لیکن پارٹی کی لیڈرشپ نے جو کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں اس کا حساب تو بہرحال دینا پڑے گا. تو خود پی ٹی آئی کے چیف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میرے اوپر 188 مقدمات ہو چکے ہیں. ان میں سے 10 مقدمات جو ہیں وہ ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں، ڈینجرس. اس کے بعد ایک خطرہ اور منڈلا رہا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہ بہت یعنی اہم سوال ہے، کیونکہ اگر یہ ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو پھر تو خیر کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اچھا، میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک نواسی ہیں ایک 4 اسٹار جنرل کی، ان کے بارے میں میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر یہ کمپین چلائی گئی کہ جی یہ دیکھ لیجئے گا اس کا کچھ نہیں ہونا، اس کو کسی نے نہیں پوچھنا. اس کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت اہم شخص کی یہ ہے، ایک بہت اہم جنرل کی نواسی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ملٹری ٹرائل ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش یا کوئی رعایت جو ہے وہ کسی کو ملے گی. جو ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی 102 لوگ جو ٹرائل ہو رہے ہیں ملٹری کورٹس میں، ان سب نے اور بہت سے دیگر لوگوں نے مشترکہ طور پہ پی ٹی آئی کے چیف کو ذمہ دار قرار دیا ہے 9 مئی کے تمام تر واقعات کا. اور ایسی ایویڈنس جو ہے وہ چاہے فورینزک ایویڈنس ہے، چاہے وہ یعنی آپ کہہ لیں سرکمسٹنشل ایویڈنس ہے، اس کے اعتبار سے 9 مئی کا مین جو کہنا چاہیے آپ کو ذمہ دار ہے وہ پی ٹی آئی کے چیف کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اور اگر یہ پروسیڈنگ بھی اسی اعتبار سے چلتی ہیں تو پھر سزا سے بچنا مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بہت دشوار ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ آوازیں بھی ایسے جگہوں سے آنے لگی ہیں کہ ان کی سب سے بڑی حمایت جو ہے وہ اسرائیل کے نمائندے نے کی ہے، آپ نے اور میں نے ذکر بھی کیا تھا اس کا. اب اس کی بھی وجوہات ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ کہ حضرت صاحب جو ہیں داماد رہے ہیں ایک ایسی یہودی فیملی کے جو کہ بہت اچھی طریقے سے جانی جاتی ہے، اور یعنی گولڈ سمتھ کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہی ہیں. پھر یہ کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ابھی تک ان کی سابقہ بیگم کے پاس پل رہے ہیں. اور بچوں کی تعداد کے حوالے سے میں جان کے اس وقت کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے مستقل بنیادوں کے اوپر یہ کہتے رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. تو بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ بات ہم انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے all is still not well in the state of Denmark. بہت سارے کنفیوژنز ہیں. ان کنفیوژنز کو کیسے سمیٹا جائے گا، کیسے طے کیا جائے گا. ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ 2 افراد جو ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب، یہ ایڈوائزرز تھے یا اسپیشل اسسٹنٹ تھے. ان کو ان کی پارٹی نے کہا تھا کہ آپ یہ عہدے چھوڑ دیں، انہوں نے عہدے چھوڑ دیے ہیں. اور میرے خیال میں ضروری تھا اب آگے الیکشن کے لیے، اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر آپ کو اور یہ ایک سب دوسرے کچھ کے مد مقابل اگر لڑنا ہے، یہ چیز کلیئر کر چکے ہیں علیم خان صاحب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی وہ کیسے پرفارم کرتی ہے. اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. علیم خان صاحب ہیں اور دوسرے جہانگیر ترین صاحب ہیں. کیا وہ سپیس لے سکیں گے دوسری پارٹیاں جو ہیں، خاص طور سے مسلم لیگ نواز ہے جو پنجاب میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سندھ میں ڈومیننٹ ہے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب کی جو رخصت ہوئی ہے پی ٹی آئی سے، اور مجھے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ہی از جسٹ لائکلی ٹو جوائن آئی پی پی اینی ٹائم. اچھا، اگر یہ ہوتا ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عائشہ، کے پی کے میں آئی پی پی کی حکومت ہے، آئی پی پی کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو جائے گی. اچھا، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ حکومت بنا پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ وہاں نعرے اے این پی بھی مار رہی ہے، وہاں نعرے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی مار رہی ہے. لیکن پرویز خٹک کا
پی ٹی آئی سے الگ ہونا اور آئی پی پی میں آنا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی تو خیر ویسے بھی نہیں ہے وہاں, لیکن اس کے بعد بہت بڑا ایک فیکٹر بنے گی آئی پی پی کے پی کے صوبے کا.